اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الہی انطقنی بالہدی وعلمنی التقوی۔ سب سے پہلے تو پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ماہ رجب المرجب کے آستانے میں کھڑا کیا، اور انشاءاللہ کہ خدا کی بارگاہ میں امیدوار ہیں کہ پروردگار اس ماہ مبارک رجب کی نعمتوں، برکتوں سے، اس کے فیض سے جس طرح سے وہ اپنے اولیاء کو نوازے گا، ان اولیاء کے تصدق انشاءاللہ ہمارے بھی نصیب میں قرار دے۔ اور ایک حدیث کے ذیل میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے، جسے نقل کیا ہے سید ہاشم رسول محلاتی نے اپنی نفیس کتاب چہل حدیث میں۔ روایت کو نقل کیا پانچ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ امام علی مقام فرماتے الکمال کل الکمال، کمال محض تین چیزوں کے اندر ہے۔ مفہوم اور ترجمہ میرے الفاظ میں کہ التفقہ فی الدین، پہلی چیز جس کے اندر کمال پایا جاتا ہے وہ تفقہ فی الدین ہے، دین کی سوجھ بوجھ رکھنا، دین میں انسان اپنی ذمہ داریوں کو پہچانے، حرام اور حلال کا شعور ہونا، یہ ایک کمال کی پہلی نشانی ہے۔ ہمیشہ ہم نے بچپن سے مدارس میں، مجالس میں، کتابوں میں اس چیز کو بار بار ہمیں ہمارے نوٹس میں لایا گیا کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک اعرابی تشریف لایا اور آ کر کہا یا رسول اللہ، مجھے جو دین آپ لائے ہیں اس سے مجھے کچھ تعلیم کیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے اسے کسی صحابی کے حوالے کر دیا، انہوں نے کچھ آیات پڑھی، اور آخری آیت جو قول مشہور کی بنا پر اس اعرابی نے پڑھوائی گئی وہ یہ تھی کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو اس نے کہا کافی ہے میرے لیے۔ اور یہ صحابی آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، کہا مرد عجول تھا، بڑا جلد باز سا انسان تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا آیا تو اعرابی تھا، رجع فقیہا، پلٹا ہے تو فقیہ ہو کر پلٹا، یعنی دین کی سوجھ بوجھ لے کر گیا کہ نیکیاں اور گناہ ذروں سے تولے جائیں گے، جو کرے گا اس کو دکھایا جائے گا، چاہے وہ نیکی ہو ذرے کے برابر، چاہے وہ برائی ہو ذرے کے برابر۔ تو تفقہ فی الدین کمال کی ایک نشانی ہے۔ دوسری ایک صبر فی النائبہ، مصیبتوں کے اندر، یہ زندگی کے اندر دیکھیں زندگی ہے، زندگی کا لازمہ ہے ناخوشگوار حالات، زندگی ہے، زندگی کا لازمہ ہے مصیبت۔ ہمیشہ یہ جملہ ہم بیان کرتے ہیں علماء کے اقوال کی روشنی میں، ان سے بڑھ کر ائمہ کی احادیث کی روشنی میں۔ مشکلات کا تناسب کم اور زیادہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں، بعضوں کی زندگی میں بہت مشکلات ہوتی ہیں، بعضوں کی زندگی میں کم ہوتی ہے، لیکن مشکل ہے۔ آغا سید عبداللہ شبر نے ایک پوری کتاب تالیف کی ہے تسلیۃ الحزین کے نام سے، فارسی میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے پاداش رنجھائی زندگی، یعنی جو زندگی میں ہم ناخوشگوار تکالیف سہتے ہیں، خوب ان کے مقابلے میں خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو اجر محفوظ ہے، مثلا خود انسان کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے، خدا سے کسی کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا لائف پارٹنر مر جاتا ہے، کسی کی اولاد مر جاتی ہے، تو انسان ان کے مقابلے میں جو صبر کرتا ہے، مال کے کھو جانے پر صبر کرتا ہے، حوادث اور بیماریوں کے مقابلے میں صبر کرتا ہے، یہ کمال کی دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری چیز امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں ہے تقدیر فی المعیشہ، اپنی معیشت کو، ہماری جو معاشی حالت ہے اسے مینیج کرنا، یہ میرے الفاظ میں حدیث کا مفہوم ہے کہ تقدیر فی المعیشہ، انسان معیشت کے اندر میانہ روی، اعتدال سے کام لے، مینیج کر کے اس کو چلے۔ اچھا، اس ایک روایت کو جو ہم نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی عرض کی، اور ایک روایت کا ایک جملہ کہ وہ بڑی خاصہ اور عامہ دونوں میں مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد جبرائیل زمین پر مختلف مواقع پر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت نے اصل حدیث کا مدعا ملتا جلتا ہے جو علماء عامہ برادران سنت نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، اور ہمارے علماء خاصہ اعلی اللہ مقامہم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ آئیں گے زمین سے برکت لے جائیں گے، جبرائیل امین زمین سے آئیں گے، جوہر ہے یہ زندگی میں سے ایک جوہر جو اٹھا کر لے جائیں گے آسمانوں پر، وہ برکت ہوگا۔ اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ہاں ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ پیسہ بہت ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے۔
ابھی میں نے لاسٹ منتھ ایک پلیٹ فارم کے لیے کچھ ایسے ریکارڈیڈ کلپس دیے تھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کی زندگی اور ان کے القابات پر. اس میں ایک لقب سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کا ہے، مبارکہ. اور اس کے ذیل میں گفتگو تھی کہ مثلا برکت کہاں گئی ہماری زندگی کی. مثلا 3 اہم چیزیں ایسی ہیں جن کی برکت بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، ناپید ہوتی جا رہی ہے، نظر ہی نہیں آتی. ان میں سب سے پہلی چیز تھی ہمارا وقت. یعنی ہم اکثر خواتین ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، اور دیندار خواتین مثلا ماشاء اللہ ایکٹیو خواتین، تو ایک رونا سا ہوتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملا. تم فلاں کی ساس مر گئی، جنازے میں گئی، نہیں ٹائم ہی نہیں ملا، ابھی تک افسوس کرنے نہیں جا سکی. وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے ہیں، مگر رونا کس بات کا ہے؟ ٹائم نہیں ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری پچھلی جنریشن کے پاس کاموں کا ڈھیر تھا، اس کے باوجود ان کے پاس شام ڈھلے وقت ہوتا تھا، وہ پڑوسیوں کی عیادت کے لیے بھی جایا کرتی تھی. اب یہاں لوگوں کا یہ حال ہے، سگی پھوپھی ہسپتال میں 10 دن رہ لیتی ہیں اور بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. بچوں سے مراد نئی نسل کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کو دیکھنے جا سکے. شادیوں بیاہوں میں تسلی والا جایا کرتے تو لوگ رہنے چلے جاتے تھے. ہمارے پنجاب میں بھی ٹرینڈ ہے، شادی ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کے یہاں رہنے چلے جاتے ہیں، 5-5 6-6 دن، الحمدللہ 15-15 دن، 12-12 دن، ڈپینڈ کرتا ہے کیسا ریلیشن ہے اور کیسا سامنے والے نے آپ کا استقبال کیا. اب یہ حال ہے کہ ہم جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ 2 گھنٹے جو گزارنے ہوتے ہیں وہ بھی بڑے سخت لگتے ہیں. وقت میں برکت نہیں ہے. پہلی چیز، ہماری عمروں میں برکت نہیں رہی. اب میرا موضوع عمر کی برکت نہیں ہے تو میں ادھر جانا بھی نہیں چاہتی کہ بہرحال اس فیز میں تو ہم نے ان کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی لنک دیا اس عمر کی برکت کو، اور بعض غیر معصومین کی بھی مثال دی، ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں وہ نوری ہیں اور ہم خاکی ہیں، کہ جن خاکیوں نے ان کے نقش قدم پر چلنے کی خدا سے مدد طلب کرتے ہوئے کوشش کی تو وہ ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں پہنچ گئے. اور تیسری چیز جس کا ہر دوسری زبان پر رونا ہے وہ ہے پیسے میں برکت نہیں ہے. یعنی اب بچے بیٹھ کر ہنستے ہیں جب آپ ان کے سامنے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کی، مثلا تمہارے فلاں رشتہ دار کی جب فلاں کے ساتھ شادی ہوئی تو ان کی تنخواہ 800 روپے تھی، 600 روپے تھی، اور وہ ہنستے ہیں، بڑی دیر تک ہنستے رہتے ہیں. یہ مال کی برکت ہماری کہاں جا رہی ہے؟ اچھا سیلریز اور انکم کے ڈیجٹس ہیں تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب تو معاشیوں کی تنخواہ سینکڑوں میں نہیں ہوتی، ہزاروں میں ہے. ٹھیک ہے، اس مال کی برکت کے ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے کے بہت سارے علل و اسباب ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، مشاہدے میں ہیں. لیکن ان میں ایک بہت بڑی چیز جو ہم خواتین کے ساتھ اسپیشلی ریلیٹ کرتی ہے وہ ہے ہماری زندگیوں میں اسراف. اسراف کی اگر میں اجمالاً تعریف کرنا چاہوں تو انسان اپنی حیثیت، اپنی شان سے بڑھ کر جو بھی خرچ کرتا ہے وہ اسراف ہے. اچھا اس کے خمس کے مسائل الگ ہیں، یعنی وہ خرچ شدہ پیسہ اور خمس وہ ایک الگ بحث ہے جس میں فقہی اعتبار سے جانا نہیں چاہتی. میرا موضوع اس وقت فقہ کے مسائل کو ٹچ کرنا ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر میں اب بالکل خالصتاً میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو پتہ ہے کہ جب میں مثالیں دیتی ہوں نا تو زنانہ ٹائپ کی مثالیں دیتی ہوں تاکہ میرے سننے والوں کو اگر میری ساری گفتگو بھول بھی جائے گی، جو کہ بھول جاتی ہے، لیکن مثالیں نوعاً یاد رہتی ہیں. اور مثال دے کر بات کرنا، بہرحال یہ چیز تو ہم نے سیکھی اپنے دین کی بنیادوں کے اندر. مثلاً کسی جگہ پر ہمارے ریلیشنز ایسے تھے کہ ہم ان کے ہاں شادی میں اگر 250 روپے کا ایک انویلپ بنا کر دے دیتے. ویسے 250 روپے تو بہت ہی چھوٹی رقم ہے، لیکن خیر دور پار کے تھے، بس ہم نے انویلپ دینا تھا اور نکل آنا تھا. تو ہم نے یہ سوچا کہ نہیں، اچھا ہماری حیثیت بھی 250 روپے دینے کی ہے ان کو، اور ہم 500 روپے دیں. علل خصوص اسراف کی مصیبت میں خواتین پتہ ہے کب مبتلا ہوتی ہیں؟ جب وہ دیکھا دیکھی کرتی. تو یہ جو 250 روپے ایکسٹرا دیے گئے نا، یہ اسراف ہے. ہماری حیثیت کسی شادی میں کپڑا بنوانے کی 3000 روپے کے جوڑے کی تھی. اب آپ سوچیں گی پہلی مثال 250 روپے کی دی تو وہ مجھے لگا کہ 250 روپے بہت ہی چھوٹی رقم ہو گئی ہے، تو میں نے اس دفعہ جوڑے کی رقم بڑھا دی. مثلا حیثیت ہے کہ 3000 روپے کا جوڑا خریدا جائے. مثلا بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، مین ایونٹ کے لیے سوٹ لینا ہے. اب ایک طبقہ اس پر ہنس رہا ہوگا کہ مین ایونٹ کا سوٹ 3000 روپے کا کیسا آتا ہے. دونوں طرح کے لوگ معاشرے میں موجود ہیں.
ہم نے 3 چھوڑ کے 5,000 روپے کا جوڑا. پھر اس میں اصل پرابلم کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، ہائے ہائے یہ کون سا جوڑا پہن کر آ گئی تم، تو یہ تو شکل سے ریپلیکا لگ رہا ہے. اور اس چیز کو اگر ہم مد نظر، ہم خواتین علی الخصوص مد نظر رکھیں نا، تو ہمارے پیسے کی برکت کے چلے جانے کا ایک بہت بڑا عنصر، یعنی ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ ہم اسراف کا کسی نہ کسی طریقے سے شکار ہو جاتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے، اسراف کو گناہوں میں بھی شمار کیا گیا، ایسا نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ پسندیدہ ہے، بلکہ آیات میں تو اس چیز کو بڑا ہی ڈسکریج کیا گیا ہے. مثلا قرآن کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ہماری حیثیت ہے ہم اپنے بچے کی شادی میں ایک سالن والی ڈش کریں، چاول والی ڈش کریں، چھوٹا موٹا کوئی اسٹارٹر کریں اور میٹھا کر کے فارغ کر دیں، ہم 8 کھانے بنوا رہے ہیں. اور یہ چیز ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جاتی ہے. اچھا خواتین کیا کہتی ہیں، سب کر رہے ہیں. اس ایک جملے کو سن کر تو کبھی کبھی جسے کہ نا انسان ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. سب کر رہے ہیں، اگر خدا ہم کسی بے راہ و روی کے شکار معاشرے میں چلے جائیں گے، سب بے راہ و روی کا شکار ہوں گے، ہم بھی ہو جائیں گے خدا نخواستہ. سب کر رہے ہیں معیار نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات حق کے راستے پر چلنے والا تنہا رہ جاتا ہے. جس طرح سے امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے کلمات میں ایک مقام پر مولا نے فرمایا، امیر المومنین کے کلام کا مفہوم اور خلاصہ میرے الفاظ کے مطابق، کہ دیکھو ہر راہ حق پر چلتے ہوئے تنہائی سے وحشت زدہ نہیں ہونا. اس کا مطلب ہے کہ جو حق کے راستے پر چلتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے. سب کر رہے ہیں تو معیار نہیں ہے کہ ہم بھی اس کام کو کرنے چل پڑے. نارملی ہم کچھ چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ دیکھی کی وجہ سے اسراف کا شکار ہے، جن میں سب سے پہلے مرحلے پر خواتین کے اعتبار سے لباس کی بحث آتی ہے. دوسرے مرحلے پر ہمارے ہاں دعوتوں، شادیوں، ایونٹس کے اندر کھانوں کی تعداد کی بحث آتی ہے. تیسری دینے دلانے کی. مثلا اب میں سوچتی ہوں جس طرح سے دینے دلانے کو ہم نے سرسام آور بڑا کر لیا ہے نا، آنے والے وقت میں حالات معاشی جس طرح سے تنزل کی طرف جا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کسی بہن بھائی کی اگر بچے کی شادی ہو اور ہم بجائے خوش ہونے کے پریشان ہو جائیں کہ اب اس شادی کے اخراجات سے کیسے نمٹا جائے گا، جو کہ یہ حالات ایسے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں، سرکمسٹانسز ایسے ہی ہیں. خواتین کو خدا نے اپنی بعض صفات سے متصف کیا تھا. عزیزہ نے من، یہ بات میں نے پچھلے اس میں بھی کہی جہاں اسماء بنت یزید انصاری والی روایت میں نے بیان کی، اس میں اسماء نے کیا کہا تھا رسول اللہ کو، حفظنا لکم اموالکم، ہم آپ کے مال کی حفاظت کرتے ہیں. اس باب میں میں نے کچھ سال پہلے شیخ انصاری اعلی اللہ مقامہ، ہماری جانیں قربان ہو جائے، مکتب تشیع کے اس فقاہت کے ماہتاب پر ان کی زوجہ کے حوالے سے ایک واقعہ میری نگاہ سے گزرا. کتاب کا نام ذہن میں نہیں ہے ورنہ ریفرنس بھی لگے ہاتھوں دے ہی دیتے، کہ شیخ جب نجف اشرف گئے، کیونکہ بیسیکلی شیخ کا تعلق دسفول کے علاقے سے تھا، تو جب فیملی سیٹ ہو گئی، سارے بیگم بچے ایک دن مثلا خواتین آتی ہیں، خواتین سوشل ہوتی ہیں، الحمدللہ ہونا بھی چاہیے ان کو، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتی ہیں، پڑوسنے آتی ہیں کچھ پکا ہوا لے کر، کیا آپ محلے میں نہیں آئی ہیں. نجف کی کچھ خواتین کی اہلیہ سے ملنے آئیں کہ مثلا آئی ہیں ایک علمی شخصیت. انہوں نے اس زمانے میں ایران اور عراق میں ابھی بھی بہت سارے گھروں میں ہے کہ گدوں کا ایک ڈھیر ہوتا ہے، مثلا 3 4 5 بچے ہیں اور وہ سب رات میں گدے بچھا کر سوتے ہیں، تو وہ گدے تکیے اور کمبل وغیرہ کا ایک ڈھیر ہوتا ہے. اور بہت سالوں تک ہم نے ایران میں بھی دیکھا، عراق میں بعض گھروں میں ایسا سیٹ اپ ہے. اور اس کے ان گدوں کے ڈھیر کے اوپر، اس بستر کے ڈھیر کے اوپر ایک چادر ڈالی جاتی ہے، جسے فارسی میں تو چادر شب کہتے ہیں. میں نے فارسی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا تھا. ان میں سے ایک خاتون نے شیخ کی زوجہ سے کہا کہ چادر شب نہیں ہے آپ کے پاس؟ جیسے اب دیکھیں، دیکھا دیکھی ہر عورت کا المیہ ہے. عظیم وہ ہیں جو اس کے ساتھ فائٹ کرتی ہیں، نہ یہ کہ حالات کے دھارے میں بہہ جائے. مومن پہاڑ سے زیادہ سنگین ہے. پہاڑ ممکن ہے زلزلے کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے، مومن کو ہلانا آسان نہیں ہے. خواتین نے کہا ارے آپ نے چادر شب نہیں ڈالی ہے بستروں کے ڈھیر پر. شیخ کی زوجہ نے کہا کہ بھائی شیخ مجھے اتنی ہی مقدار میں رقم دیتے ہیں جس سے میں اپنے بال بچوں کے کھانے پینے کے اور وہ جو واجب قسم کے نیسیسریز ہیں ان کو مینیج کر لوں.
خواتین چلی گئی. اب یہ خاتون تھی بالآخر دل کے اندر ایک چھوٹی سی پھانس تو آئی جاتی ہے نا انسان کی، جب چار لوگ ایک ہی بات کو الگ الگ انداز سے کرتے ہیں. انہوں نے رات میں شیخ تشریف لائے. شیخ کا تقوی علماء نجف میں ضرب المثل تھی، حتیٰ برادران اہل سنت ان کی زہد کی مثال دیا کرتے تھے. ایک جملہ استعمال کیا کرتے تھے میں کرنا نہیں چاہتی، لیکن شیخ کی عظمت، شیخ تھے بہرحال. شیخ سے کہا کہ ایسے خواتین آئی تھیں، انہوں نے کہا چادر شب نہیں ڈالی آپ نے، یہ بستر جو ایک ڈھیر لگایا ہوا ہے بستروں کا. شیخ نے کہا میرے پاس بیت المال سے اس طرح کی فضول خرچوں کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. جس طرح سے مثلا بہرحال ایک فقی اور وہ بھی زہد پیشہ فقی، یہ بزرگان اگر کسی مقام پر پہنچے ہیں تو مطمئن رہیں انہوں نے وہ سختیاں سہی ہیں. دنیا کا اصول ہے نو پین نو گین. زوجہ دل مار کے رہ گئی، خاموش ہو گئی. میری بڑی خواہش ہے میں کبھی قمر السعادات مہدوی پر ایک ایسی ہی تقریر کروں اور خواتین کو موٹیویٹ کروں کہ وہ دیکھیں وہ کیسی خاتون تھی تاریخ مکتبہ تشیع میں، اور پچھلے 50 سالوں کے اندر گزری ہیں. علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کی اہلیہ. خیر، شیخ کی زوجہ بھی شیخ کی زوجہ تھی. شیخ ایسے شیخ نہیں بنے، ان کے پیچھے ان کی بیویوں کی اتنی سپورٹ نہ ہوتی تو یہ بہرحال اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ وہ کام نہ کر پاتے جب تک انسان کو پیچھے سے زندگی کے ساتھی کا اتنا بڑا سپورٹ نہ رہے. انہوں نے کچھ عرصہ پیسے جوڑے اور چادر خرید لی. شیخ درس سے واپس آئے. اب ایزا زوجہ جو نون خواتین کا ایک مزاج ہوتا ہے، انہوں نے کوئی مار کا سر انجام دیا ہو تو شوہروں کو بتانا چاہتی ہیں. ہر زوجہ کی خواہش ہوتی ہے محبت کرنے والے کے شوہر کو بتایا کہ دیکھیں میں نے کتنا اچھا کام کیا ہے. آئیں اہلیہ اور شیخ سے کھانے کے بعد کہا آپ کو ایک چیز دکھاؤں. شیخ اٹھے، کتاب رکھی. بہرحال اتنی مددگار بیوی ہے تو ان کو بھی تو ان کا مان رکھنا ہے نا. بستر کے اس ڈھیر کے پاس لے کر گئی اور دیکھیں آپ نے فرق محسوس کیا؟ تو شیخ تھوڑا حیران ہوئے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے چادر شب خرید لی. شیخ خاموش ہو گئے. اچھا، نوان بیویاں ایسے موقع پر کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ مثلا شوہر کے یو ڈیڈ اے گریٹ جاب، تم تھوڑی سی لکھا مت خاتون ہو، مجھے تم سے یہی امید تھی ٹائپ کی. شیخ نے کہا میں نے تمہیں جب تم نے مجھ سے پہلی مرتبہ چادر شب کی فرمائش کی تھی ابھی تک کوئی ایکسٹرا پیسہ نہیں دیا، چادر کے پیسے کہاں سے آئے؟ شیخ کی زوجہ نے بڑی خوشی سے جیسے فخری انداز سے خواتین کرتی ہیں کہا کہ آپ مجھے ہر ہفتے ½ کلو گوشت کے پیسے دیتے تھے. جس دن آپ نے مجھے چادر کے پیسوں سے انکار کر دیا میں نے گوشت کی مقدار 1.5 پاؤ کر دی، اور وہ جو ½ پاؤ کے پیسے بچ رہے تھے نا اس سے میں نے جمع کر کے یہ چادر شب خرید لی. بقول نقل کے کتاب کے شیخ نے رونا شروع کیا. اب زوجہ بیچاری پریشان ہو گئی کہ وہ امید رکھ رہی ہوں گی کہ یہ تعریف کریں گے، انہوں نے تو رونا شروع کر دیا. کہا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے گھر والوں کا گزارا 1.5 پاؤ گوشت میں ہو سکتا تھا اور میں ½ کلو کا پیسہ لیتا رہا بیت المال سے. ہمارے لیے یہ لوگ سمبل ہیں، اور بسا اوقات خواتین صرف دیکھا دیکھی میں ذاتی طور پر بعض خواتین کو جانتی ہوں کہ اپنے آپ کو تنگی میں قرار دیتی ہیں، شوہروں کو آزار و اذیت دیتی ہیں کسی طرح سے. مثلا ایسے کپڑے فلاں صاحبہ جیسے کپڑے وہ یہ پہنتی ہیں، ان کا ایسا بیگ ہے ان کے. اگر خدا نے ہمیں کم دیا ہے، تقدیر فی المعیشہ، اسراف کر کے دیکھیں ہم ان کے سٹینڈرڈ تک تو پھر بھی میرا نہیں خیال بعض لوگ ہم دنیا میں کسی کے بھی سٹینڈرڈ کو آخر یاد رکھیں خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضروریات فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی. اسراف کے نام پر ہم نے جو خواہشات کا دائرہ وسیع کر لیا ہے، اس میں ایک بہت بڑا عمل دخل اس کریڈٹ کارڈ اور اے ٹی ایمز اور ان ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے شاپنگ کرنے کا بھی ہے، کیونکہ جب ہم نوٹ گن رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا ذرا دل جل رہا ہوتا ہے. راشن کی جو لسٹیں ہیں شیطان کے ہاتھ کی طرح لمبی سے لمبی ہوتی چلی جا رہی ہیں. میں بہت سخت اور بہت نامناسب جملے نہیں استعمال کرنا چاہتی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمارے ہاں لوازمات خورد و خوراک، ایک زمانے میں الحمدللہ سب گھروں میں دودھ آتا تھا،
اب دودھ کے اندر ڈالنے کی چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ دودھ کا خرچہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، وہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک چھوٹی سی اسٹوری کہیں پڑھی تھی، 1200 روپے کا پیزا. ایک بندی خدا کے گھر کام کرنے والی ماسی نے اسے کہا کہ میں بیٹی سے، شادی شدہ بیٹی سے ملنے جا رہی ہوں، اور شوہر نے اور بچوں نے کہا پیزے کا آرڈر کرتے ہیں. اس نے کہا ابھی 1200 روپے ماسی کو دے دے. تو اس ماسی نے بتایا کہ اس نے 1200 روپے سے کیا کیا خریدا. بچے کے لیے گڑیا بھی خرید لی، اور داماد کے لیے بھی کچھ چیز خرید لی، اور بیٹی کے لیے بھی سموسے اور جلیبیاں لے گئی. ہم نے اپنی آسائشات کو اتنا بڑھا لیا ہے. اچھے خاصے ایک زمانے میں لون کے سوٹ پر کچھ لگانے کا تصور نہیں تھا. دیکھیں میں خواتین سے مخاطب، اب لون کے سوٹوں کے اوپر جو پیچز لگتے ہیں، اور جو ان پیچز کو لگانے کا ہم ٹیلرز کو دیتے ہیں، شاید سوٹ سے زیادہ مہنگا ہمیں وہ پڑ جاتا ہے. ایک زمانے میں ماؤں کے لیے آر تھا کہ ان کی بیٹیوں کو سلائی نہیں آتی اور ان کے گھر کے کپڑے درزی سیتا ہے. اب اگر کوئی گھر میں کپڑے سی رہا ہوتا ہے تو لوگ اسے ایسے تعجب سے دیکھتے ہیں جیسے وہ بیچارہ مریخ سے اٹھ کر آیا ہے، کراچی کا رہنے والا نہیں، آپ گوادر میں رہتے ہیں. اسراف نے ہماری زندگیوں کو بسا اوقات، خدا نخواستہ اگر کوئی خاتون اپنے کیے ہوئے اسراف کی وجہ سے اپنے شوہر کو کسی حرام آمدنی کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، خدا نخواستہ اسی معاشرے میں رہتے نا آپ بھی اور میں بھی، کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ یعنی وائٹ کالر مرد اس وقت کہنا نہیں چاہیے. بہرحال خدا سلامت رکھے بھائیوں کو، خدا سلامت رکھے بیٹوں کو، خدا سلامت رکھے گھر کے سربراہ مرد حضرات کو. ان کو سن کے ہی ٹینشن لگ جاتی ہے کہ اب اس نے کچھ کہا ہے. حتیٰ بعض لوگ صرف رجب اور شعبان میں اتنے کپڑے سلواتے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا. جنازوں میں کپڑے سل رہے ہوتے ہیں، 4 جمعراتیں کرنی ہیں تو ان 4 جمعراتوں پر ہے، اور 40ویں کا ایونٹ چونکہ بڑا ہونا ہے اور مرکزی ماں بارگاہ میں ہونا ہے تو اس کے الگ لباس. کپڑوں پر، کھانے پر، جوتوں پر، بیگز پر، گھر کی آرائشی چیزوں پر. مجھے بہت سال پہلے بہت اچھا خوبصورت جملہ کسی نے کہا تھا کہ جب ہم اپنا ڈرائنگ روم بہت زیادہ ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں نا تو ہمیں مہمان رحمت نہیں زحمت لگتے ہیں، خصوص اگر ان کے ساتھ کوئی 2.5-3 سال کا بچہ ہو. یہ چیزیں مینٹیننس بھی مانگتی ہیں. آج آپ نے ڈرائنگ روم کو ڈیکوریٹ کر دیا، 10,000 روپے کے لا کر مینٹل پیس رکھ دیے، 1.5 سال گزرے گا ہم اکتا آ جائیں گے، ہم کہیں گے کیا ساری زندگی نہیں کو لگا کے رکھنا ہے، اب ان کو تبدیل کیا جائے. مینٹیننس 2 طرح کے نا، جانی بھی ہے، بہرحال ان کو سلیقے سے صاف کر کے بھی تو رکھا جائے گا. منو مٹی کے اندر دبا ہوا مینٹل پیس تو آپ کی بدسلیقگی کا نشان ہے چلتا پھرتا. اور فائنینشلی بھی اسے مینٹین کیا جائے گا، آفٹر سم ٹائم اسے چینج کیا جائے گا، کیونکہ دیکھ دیکھ کے آنکھیں تھک جائیں گی. کہاں گئے وہ نسل جو سالوں مدتوں چیزوں کے ساتھ انس پیدا کر لیتی تھی؟ اب نئی جنریشن ایسی ہے وہ موبائل کے ماڈل سے بھی بیزار ہو جاتی ہے. وہ پتہ نہیں، شکر اماں ابا کی شکلیں دیکھ کر بیدار نہیں ہوتے، ورنہ کہ ابا ہم کی شکل دیکھ کر بور ہو گئے ہیں. ایک ہی شکل کتنی دیر دیکھیں؟ تو خدا را ہم اپنے اسراف کو، ہم خواتین، میں نے شیخ کی زوجہ کی مثال اسی لیے دی، وہ ہماری طرح کی ایک خاتون تھی. البتہ یقینی سی بات ان کی زحمات بہت تھی، ان کا کوئی انکار نہیں ہے. ہم اپنی ماؤں سے سادگی کو لے لیتے ہیں جنہوں نے بڑے سکون والی زندگی گزار لی، ایک سفید دوپٹے کے ساتھ بعض اوقات 4 سوٹ چلا لیے. اور ہم اپنی نسل کو بھی آگے دیں. اس اسراف نے ہمیں ایک ایسی دلدل میں کھڑا کر دیا ہے جس دلدل سے باہر نکلنے کا ہمیں کوئی چارہ نظر نہیں آتا. اور پھر آخر میں صرف ایک جملہ کہوں، ابھی رجب تو چل رہا ہے، شعبان، رجب، یہ بڑے ایونٹس کے مہینے ہیں. شہید سبت جعفر آل اللہ مقامہ کا ایک جملہ ہے، رجب ہو یا شعبان یا رمضان وہ دن ہیں ملنگوں کے کھانے کمانے کے دن ہیں. ایونٹ سے بھرے ہوئے ہیں، خوشی کے. رجب میں تو پھر 1-2 غم کے مجالس کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں. 28 رجب ہوتی ہے، 25 رجب آتی ہے. ابھی ہم نے رجب کے شروع میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت منائی. 15 رجب کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت بعض روایات کی روح سے منائی جاتی ہے. خوشی سے بھرے ہوئے آپ، زیادہ تر اس میں خوشیاں ہیں. شعبان تو پورے کا پورے خوشیوں سے بھرا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جتنے ایونٹس پر جائیں کم از کم 7-8 ڈریسز چاہیے. ایک بار یاد رکھیں،
بچوں کو کبھی 4 سال کے بچے 3 سال کے بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک کپڑا بار بار نہیں پہنا جاتا، اور بلکہ بچوں کی اس عمر میں ایک خواہش ہوتی ہے، وہ ایک کپڑے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا تو انہوں نے ہر جگہ وہی پہن کے جانا ہوتا ہے، جنازے میں بھی وہی، تو تائی کے گھر بھی وہی، تو کونڈوں کی نیاز میں بھی وہی، تو 13 رجب میں بھی وہی۔ ہم اس کو احساس دلاتے ہیں، بیٹا یہ کل تو پہن کر گئے تھے آپ۔ جس طرح فرزندان یعقوب کو نہیں پتا تھا علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والسلام کو، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کری، ان کے فرزندوں کو نہیں پتا تھا کہ بھیڑیا انسان کو کھا جاتا ہے۔ جیسے ہی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے نکلا انی اخاف ان یاکل الذئب، اور لو اب تو فرزندان یعقوب کو ہوا کہ بھائی ہم اسی طرح کا کچھ سینیریو کھڑا کر دیں گے اور کہ اسے بھیڑیا کھا گیا۔ ہمارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہر ایونٹ پر الگ الگ کپڑے پہنے جاتے ہیں، ہم انہیں پہلے سکھاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں تو نانی ایک جوڑا بنا کر یا 2 جوڑے بنا کر دیتی تھی، ہم پورا رجب وہی پہن پہن کے پھرتے تھے، تو ہمیں نانی نے ایسی، ہم نانی سے مراد یہاں کوئی نانی میرے مد نظر نہیں، محاورتاً کہہ رہی ہوں، ہماری پچھلی نسل نے ہمیں یہ سوچ ہی نہیں دی تھی، بلکہ وہ بعض اوقات آگے سے ذرا سخت لہجے میں کہتی ہیں کیا مطلب ہے اگر 6 میلاد اور 2 شادیاں ہیں تو کیا 8 جوڑے سلوائے جائیں گے؟ تو ہماری ایف آئی آر وہیں ہلکی پڑ جاتی تھی کہ اماں نے سننا تو ہے نہیں، یہی سلوا کر جو دے دیا غنیمت سمجھے، یا بڑی بہن کا پچھلے سال کا پڑا ہوا پہن لیا اسی کو غنیمت سمجھے، بات ختم۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہماری اگلی نسل کے آگے قناعت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آخری جملہ میرا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ان چیزوں پر پیسہ خرچ کرے گا جو اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے وہ چیزیں بیچنی پڑ جائیں گی جسے ان کی ضرورت ہے۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد مولودین رجب کے صدقے میں ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک کے رجب میں جو کچھ تو اپنے اولیاء کو، شب زندہ داروں کو، اپنے نماز کو قائم کرنے والوں کو عطا کرے گا، ان کے صدقے میں ہم روح سیاحوں کو، مجھ روح سیاح کو عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہمارے مرحومین کو اس مہینے میں بالخصوص مولود کعبہ کی ولادت آ رہی ہے، ولید کعبہ کے صدقے میں ہمارے مرحومین خصوصیت کے ساتھ میں اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا گو ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار انشاءاللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔